السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 10۔ ہم شروعات کریں گے سورہ انفال سے۔ نفل کی جمع انفال ہے، لغوی معنی ہوتے ہیں اس کے زائد، ایکسٹرا، اضافی۔ اس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے اس لیے کہ مال غنیمت بھی ایکسٹرا چیز ہے، زائد چیز ہے۔ کیا مطلب مال غنیمت؟ جب مسلمانوں کی جنگ غیر مسلموں سے ہوتی ہے تو اس وقت جو مال حاصل ہوتا ہے جنگ کے بعد اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس لیے کہ مقصد تو اصل یہ ہے کہ ظلم کو ختم کیا جائے، دنیا سے فساد کو ختم کیا جائے، دنیا سے امن و امان پیدا کیا جائے، لوگوں کو انصاف دلایا جائے، لوگ سکون سے رہ سکیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں بہتر بدلہ دے، جنت دے۔ یہ اصل مقصد ہے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے یہ کیا جاتا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے یہ سب کام ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ مال غنیمت بھی دے دیتا ہے، تو یہ ایکسٹرا چیز ہے۔ پچھلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا لوگوں کے لیے، آگ آتی اور مال غنیمت کو جلا دیتی تھی، لیکن اس امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، اور لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کو جہاں بہت ساری خاص چیزیں دی گئی ہے جو پچھلی امت کو نہیں دی گئی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے مال غنیمت۔ اس میں مال غنیمت کا ذکر ہے۔ سورہ انفال کا پس منظر اور سبب نزول یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر یہ پہلی جنگ تھی مسلمان اور کافروں کی، اور الحمدللہ اس پہلی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دی، فتح نصیب فرما، مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے۔ تو اب مال غنیمت کا مسئلہ آیا، کیسے تقسیم کریں؟ یہ پہلی جنگ تھی، تبھی تک کوئی حکم نہیں تھا کہ مال غنیمت کس کو دیا جائے، کتنا دیا، کیسے بانٹا جائے، ابھی تک کوئی حکم نہیں تھا، مختلف رائے ہو رہی تھی کیسے بانٹا جائے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دیا ہے، یہ اس کا سبب نزول ہے سورہ انفال کا۔ تو جنگ بدر کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل فرمایا۔ اب دیکھیے جو جواب ہے کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے، اس کی شروعات تقریباً 5 پیج کے بعد ہوتی ہے سورہ شروع ہونے کے۔ پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تمہید بات دی، کچھ خاص باتیں بتائی، اصل مقصد بتایا کہ مال غنیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی اچھی باتیں بتائی۔ اس کے بعد اصل موضوع پر آئے۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان تقریر کرے، بیان کرے، تو شروع میں تمہید بیان کرنی چاہیے، اس سے مسئلہ اور کلیئر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ تو سورہ انفال کے شروع بہت اہم باتیں ہیں، جس میں سے یہ بھی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن وہ ہیں، مسلمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، دل نرم بھی پڑتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف بھی آتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان اور مضبوط اسٹرانگ ہو جاتا ہے، یہ مومن ہوتے ہیں۔ اسی طرح مومن کی اور بھی کئی ساری صفاتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی سورہ انفال کے شروع میں، مثلا کہ مومن اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، دوسروں پر نہیں، توکل، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کی بات مانتے ہیں اور اپنے رسول کی بات مانتے ہیں، بس اس کو اتباع رسول کہتے ہیں، اللہ کی اتباع کرنا اور رسول کی اتباع کرنا۔ یہ 2 چیزوں کو مسلمان لازم پکڑے رہتے ہیں، اللہ ہی سے خوف کھاتے ہیں، بس کسی اور سے نہیں ڈرتے مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر جس قدر زیادہ کرتے ہیں، مومنوں کے دلوں میں ایمان اور بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مسلمان نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے پابندی کے ساتھ،
کیونکہ نماز اسلام کے ارکان میں سے ہے، یہ اب سب کو پتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا شہادتین ہے، اور دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا رمضان کے روزے ہیں، پانچواں حج ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کا ارکان کتنے ہیں تو کہیے 5۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے تو بولیے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو یہ نماز اسلام کی بنیاد میں سے ہے، اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے، اس لیے کسی کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ ہر حال میں ہر مسلمان کو نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے 5ویں پارے کے اندر اللہ نے بیان کیا سورہ نساء کے اندر کہ اگر مسلمان جنگ کی حالت میں ہو، جہاد میں بھی ہو، جنگ کی حالت میں ہو، اللہ نے وہاں بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ آدھی جماعت کافروں سے لڑے گی اور آدھی جماعت پیچھے ہٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو میدان جنگ میں بھی جبکہ ڈر ہے کہ کب انسان کی جان چلی جائے اور کافروں کا حملہ ہو جائے، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، تو انسان گھر میں ہو تو نماز اس لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کتنی ضروری ہے، کتنی کمپلسری ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو ان مالوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں نقطہ یہ کہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں ہم کسی پر احسان نہیں کرتے اور نہ ہمارے دلوں میں گھمنڈ اور تکبر آنا چاہیے، بلکہ جو ہم مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ دراصل اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب کما سکیں، ورنہ ان غریبوں کو اللہ ڈائریکٹ مال دے سکتا تھا۔ اللہ نے موقع دیا ہمیں ثواب کمانے کا، لہذا ہمارے دلوں میں خرچ کرتے ہوئے غریبوں کو دیتے ہوئے گھمنڈ اور تکبر نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو کبھی بھی احسان جتلانی چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر اللہ نے اکثر پاروں میں بلکہ تمام پاروں میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کے ہر پارے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ یہ سب زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ اے مومنو یا لوگوں جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ اگر پیسے کو ہم نے اچھی چیز میں استعمال کیا تو الحمدللہ، غلط چیز میں استعمال کیا تو پھر ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد بھی فتنہ، اچھی تربیت کی تو الحمدللہ، صحیح تربیت نہیں کرتے دیکھیے اولاد کے سے کتنے ماں باپ گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا ان کو خوش کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، جبکہ ان کو ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کافروں کے بارے میں، کافر کیسے نماز پڑھتے تھے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس ایسی ہوتی تھی کہ صرف تالیاں بجاتے تھے، سیٹی بجاتے، تالی بجاتے تھے، یہ عبادت کا طریقہ تھا کافروں کا۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اب دیکھیے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، تو 10ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو کہ جو مال غنیمت ہے اس کا طریقہ یہ ہے تقسیم کا کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہو تو اس کا 5واں حصہ 5 جگہ کریں گے، تو 5 میں سے 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور 4 حصہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی آرمی میں جو فوج ہوگی اس جنگ کے اندر شریک ہوئی تھی ان فوجوں میں 4 حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ اوکے، اب جو 1 حصہ ملا 5 میں سے 1 حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس 1 حصے میں سے پھر 5 جگہ تقسیم کیا جائے گا، یعنی اس 1 حصے میں سے 1 حصہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا حصہ ملے گا ان کے رشتہ داروں کو جن کو آل بیت کہتے ہیں، اہل بیت، آل بیت، ان کو دیا جائے گا۔ نمبر 3 یتیموں کو دیا جائے، نمبر 4 مسکینوں کو دیا جائے، اور نمبر 5 مسافروں کو دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مجھے جو حصہ مجھے ملتا ہے یہ بھی گھوم پھر کے پھر تم لوگوں تک ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ جمع ہوتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی کو ضرورت ہو، غریب کو، مسکین کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت پھر ہمیشہ بانٹتے رہتے تھے۔ اب جو آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ سید لوگ ہیں اس کو ہم دے سکتے کہ نہیں زکوٰۃ، تو اللہ عالم آل بیت جو ہوتے ہیں، آل بیت
ان کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے یا جائز نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ لوگ سید ہیں انڈیا پاکستان میں دوسرے ملکوں، کیا یہ لوگ واقعی اہل بیت ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات کہ آج کل تو جنگ نہیں ہوتی کہ مال غنیمت ہے، اس وقت زکوٰۃ ویسے بھی جائز نہیں تھا اہل بیت کے لیے، لیکن دوسرا راستہ اللہ نے کھول رکھا تھا ان غریبوں کے لیے کہ وہ مال غنیمت میں ان کو دیا جاتا تھا۔ اب تو کوئی مال غنیمت کا سسٹم نہیں ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پہلے کنفرم تو کہ واقعی سید یا اہل بیت میں سے ہے بھی یا نہیں، اللہ عالم، بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ بیان کریں گے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا اور بھی بہت سی باتیں، اس میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جنگ بدر کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے۔ جنگ بدر کے اندر کیا حالات پیش آئے، کیسے مسلمانوں کی حالت ہو گئی تھی، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا اور پھر مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ تو فتح کون دلاتا ہے، جیت کون دلاتا ہے، کامیاب کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو انسان کو اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ یہ مدنی صورت ہے، سن 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی۔ اس کے اندر مشرکین سے برات کا اعلان کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کی مسجد کافر تعمیر نہیں کر سکتے بلکہ مسلمانوں کو بنانا ہے۔ اسی طرح تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا توبہ کی سورہ توبہ کی چند آیات لے کر کے کہ جاؤ اور ان آیات کو حاجیوں کے سامنے پڑھ کر کے سنا دینا۔ تو انہوں نے پڑھ کر کے سب کے سامنے سنا دیا، اعلان کر دیا کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، برات کا بالکل اعلان ہے۔ اور یہ بھی اعلان ہے کہ اب آئندہ سال سے کوئی بھی خانہ کعبہ کا کوئی کافر حج نہیں کرے گا۔ آئندہ سال سے کوئی بھی کافر خانہ کعبہ کا طواف اور حج نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے، اب سوچ رہے ہیں اس کا مطلب کیا کافر طواف کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے، کافر بھی حج کرتے تھے، مشرکین بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن اب یہ پہلا موقع تھا کہ اب مشرکوں کو، کافروں کو، غیر مسلموں کو روک دیا گیا کہ اب کسی کو طواف کرنا تو مسلمان بننا پڑے گا، غیر مسلم، نان مسلم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، نہ حج کر سکتا ہے، نہیں عمرہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ننگے بھی نعوذ باللہ طواف کرتے تھے، یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اب یہ گیا کہ مسلمان پورے طور پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاور میں آ گئے تھے۔ اب کسی کی مجال نہیں تھی کافر کی کہ کوئی ہلا سکے اور مسلمانوں پر ظلم کر سکے۔ اس سے بھی حکمت کی بات ملتی ہے کہ جب مسلمان پاور میں نہیں ہو تو حکمت سے کام کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا پھر مسلمان پاور میں آئیں گے جیسے پہلے تھے، یہ وقت ضرور ابھی آنے والا قیامت سے پہلے آئے گا کہ مسلمان پورے طور پھر پاور میں آئیں گے۔ لیکن آج جو غیر مسلم جو ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر، مسلمانوں کو چاہیے کہ صبر کریں، صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر حالات کو اچھے کرے گا اور مسلمانوں کی ہی جیت ہوگی۔ اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ حالات کو برباد کرے گا۔ یہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر کسی بھی ملک میں ہو، تو یہ اگر دنیا میں بچ بھی گیا تو مرنے کے بعد کہاں بچیں گے؟ قبر کے اندر عذاب ہے، جہنم اس کے لیے کافی ہے، جہنم میں پھینکے جائیں گے، جہنم میں جلنے والے ہیں یہ کافر، کفار، مشرکین۔ تو یہ سب سوچے تو ہم کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ظلم کرتے ہیں یہ کافر آج دنیا میں، لیکن جہنم میں لوگ جلیں گے اور ہم لوگ جنت میں بیٹھ کر کے ان کافروں کو دیکھیں گے جہنم میں جلتے ہوئے انشاءاللہ۔ اب اور بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر بہت اہم باتیں ہیں۔ اس میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی انسان اگر اپنے باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، دولت سے اگر زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے، تو پھر یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے اور بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ گویا ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے بعد رسول اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے بعد کسی کے لیے ہو۔ اسی طرح اس کے اندر جنگ حنین کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جنگ حنین، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، 12,000۔ فتح مکہ کے تقریباً 18 یا 19 دن کے بعد شوال کے مہینے میں جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد بہت ایک اہم آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورۃ توبہ آیت نمبر 33۔ دیکھیے اس کے اندر تسلی کی باتیں ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت لے کر کے، حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو پورے دھرم پر، پورے ادیان دین پر غالب کر کے رہے گا۔
اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے. یعنی مسلمان اور یہ اسلام سب سے ٹاپ پر رہے گا, پہلے بھی تھا اور پھر رہے گا سب سے اوپر, چاہے کافر کتنا بھی اس کو ناپسند کرے. پورے کافر مل بھی جانا کچھ نہیں کر سکتے, اسلام کو مٹا نہیں سکتے. یہ اللہ اسلام کو لایا ہے اور اللہ قیامت تک اس کو رکھے گا, اب کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے, کیونکہ یہ اسلام بنایا ہوا اللہ رب العالمین کا ہے, کسی انسان کا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی کو آگ سے جلائے گا, پیٹھ کو داغے گا, پہلوؤں کو داغے گا, آگ سے جسم کو جلایا جائے گا. پیشانی, پیٹھ, پہلو, بازو ان مسلمانوں کے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اللہ اکبر, بہت خطرناک چیز ہے. دیکھیے پھر اللہ نے بیان کیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں, اس میں حرمت والے 4 مہینے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا, اس کے رولز, قاعدے اور قانون بتائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا, یعنی زکوٰۃ آپ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو 8 قسم کے لوگ ہیں جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کہ جو زکوٰۃ ہے وہ فقیروں کو دینا ہے, نمبر 1. نمبر 2 مسکین کو. نمبر 3 کہ جو اس کو وصول کرنے آئے زکوٰۃ کو اس کو. پھر تالیف قلب کے لیے, یعنی غیر مسلم ہے, نان مسلم ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے, ایسے غیر مسلم کو بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. اسی طرح آزاد کرنے کے لیے, غلام آزاد کرنے کے لیے, اور جو قرض میں انسان ڈوبا ہوا تو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی, اور اللہ کی راہ میں, اور مسافروں کو. یہ ٹوٹل 8 قسم کے لوگ ہیں جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی میں پتہ چلا کہ دیکھیے قرض کا کتنا خطرناک معاملہ ہے. لوگ کتنی آسانی سے قرض لے کے بیٹھے رہتے ہیں, کوشش نہیں کرتے ادائیگی کی, یا قرض کی ادائیگی کے لیے کہ بھی انسان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے, تو کیونکہ قرض کی معافی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. دیکھیے کہ کیا اللہ, قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ, کیا اللہ, اس کی آیتیں, اس کے رسول ہی ملے کہ تم اس کے ساتھ مذاق کرو, استہزاء کرو. یعنی اسلام کی کسی شریعت کو لے کر کے, مسئلے کو لے کر اگر کوئی مذاق کرے, ہنسی مذاق کرے, چٹکلے بنائے, تو یہ خطرناک معاملہ ہے, انسان اسلام سے نکل سکتا ہے. یاد رکھیے, چٹکلا بناتے نا نماز کو لے کے, روزہ کو لے کے, ہنستے ہیں, ہنساتے ہیں, ارے فرشتے آئے قبر میں سوال کیے, وہ فرشتے ڈر کے بھاگ گئے, نعوذ باللہ. شریعت کے کسی بھی چیز کو لے کر آپ چٹکلا نہیں بنا سکتے, مذاق نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ منافقوں کی کیا حالت ہوتی ہے, کیسے ہوتے ہیں. پھر اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو انسان کفر پر مر جائے, کافر ہو کر کے انتقال کر جائے, تو اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, اس کی بخشش نہیں ہوگی. مر گیا کفر پر تو ختم, اب وہ جہنمی پکا ہے اگر کافر ہو کے مرا ہے تب. لیکن مسلمان جو ہے, کلمہ گو ہیں, وہ مسلمان ہی ہم مانیں گے. اگر کسی کے اندر شرک ہے, کفر ہے, تو ہم آپ سیدھے اس کو کافر اور مشرک نہیں کہہ سکتے. وہ عالم ہے, دیکھیں گے کیا اس کا شرک ایسا تھا کہ اس کو اسلام سے نکال دے. وہ علماء اور عالم کا کام ہے, ایک عام پبلک کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کسی کے شر کہہ دے کہ وہ کافر تھا, کافر ہو کے مرا, ایک کلمہ گو کو. یہ حساس مسئلہ ہے, احتیاط کی ضرورت. لیکن جو غیر مسلم ہے, جنہوں نے اسلام کو مانا ہی نہیں ہے, مثلا ہندو ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, سکھ, جو غیر مسلم ہے, جو اسلام کو نہیں مانتے, وہ اگر مر جاتے وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی شرک اور کفر سے محفوظ رکھیں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرمائے, دنیا کے کونوں کونے میں جہاں بھی مسلمان ہیں, اللہ سب کی مدد فرمائے, سب کی خصوصی مدد فرمائے, سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.